السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو یہ بڑی اہم ہے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی کرے گی۔ ناظرین، ویڈیو جو ہے نا، جو بات ہے وہ تو احمد رضا خان بریلوی کے اوپر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بریلوی طبقہ ہے، بریلوی مکتب فکر ہے، وہ احمد رضا خان بریلوی کی بات کو بڑی ترجیح دیتے ہیں۔ ویسے اگر آپ دیکھیں گے، آپ نوٹ کریں گے، یہ بریلوی مکتب فکر کے مولوی وہ ہیں جنہوں نے آج تک عوام الناس کو کبھی رب العالمین کا قرآن پڑھ کر نہیں سنایا، نہ ہی ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر سنایا۔ ہمیشہ جب بھی سنایا سٹوریاں، قصے، کہانیاں ہی سنائی ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو احمد رضا خان بریلوی کی کتابوں سے کچھ چیزیں دکھائیں گے، بلکہ آپ کو بتائیں گے بھی، اور پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن اس سے قبل آپ کو مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالی کی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، جس کے اندر اس بندے نے یہ بات کہی ہے کہ جی احمد رضا خان بریلوی کی بات کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلوں ناظرین، ہمارے لیے جو شریعت ہے تو وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے تیسرے چوتھے پانچویں کی طرف دیکھنے کی؟ بس قرآن کو فالو کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو کریں۔ تو خیر ناظرین، ہم بڑھتے ہیں مفتی منیب الرحمان کی ویڈیو کی طرف۔ پھر آپ کو میں یعنی کہ آگے گفتگو یعنی احمد رضا خان بریلوی کی جو کتابوں میں جو ان کے کارنامے وہ آپ کو دکھاؤں گا، بلکہ بتاؤں گا بھی۔ لیکن ناظرین، میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی کہتا چلوں، میں نے کبھی نہیں یعنی یہ بات کہی کہ میرے یعنی کہ لائک کریں یا سبسکرائب کریں، لیکن آج میں یہ بات ضرور کہوں گا۔ باقی ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت فقیہ اعظم رحمہ اللہ تعالی کا امتیاز کیا تھا، مقام کیا تھا؟ وہ یہ نہیں کیا کہ صرف لکیر کے فقیر بنے رہیں، یہ نہیں کیا کہ جو ماضی سے روایت ملی اس کو آگے لے کر چلیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کیا کہ اپنے عہد کے تقاضوں کے مطابق اجتہاد کریں۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں کہ وَهُوَ أَبُو عُذْرِهِ۔ امرؤ القیس نے لکھا ہے اپنے گھوڑے کی تعریف میں کہ بلند پہاڑ جو برف سے ڈھکا ہوا ہو اور ایک پگڈنڈی ہو جو برف سے چھپی ہوئی ہو، تو میرا گھوڑا اتنا با کمال ہے کہ اس میں سے راستہ نکالتا ہے لیکن سلپ نہیں ہوتا، پھسل کر کھائی میں نہیں گرتا۔ وہ نیا راستہ نکالتا ہے، تو جو نئی راہ نکالے عربی میں اسے ابو عذر ہی کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں، اپنے دور کے لیے اور آنے والوں کے لیے اجتہاد کی نئی راہیں پیدا فرمائیں۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جب انہوں نے نئی راہیں پیش کی تو ظاہر ہے کہ لوگ تعاقب کرتے ہیں کہ امام اہل سنت نے تو یہ کہا تھا، ہمارے اکابر نے تو یہ کہا تھا، آپ ان کی راہ سے ہٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شعار بھی مجھے امام اہل سنت سے ملا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ راستہ، یہ شعار تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اپنے سے پہلے اکابر سے اختلاف کیا، انہوں نے علامہ ابن عابدین شامی سے اختلاف کیا، انہوں نے فقیہ النفس
امام قاضی خان سے اختلاف کیا، اور فقیہ النفس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا خوش نصیب انسان کہ جس کے ذہنی اور فکری اور علمی ڈھانچے کو اللہ تعالیٰ نے فقہ اور فقاہت کے سانچے میں ڈھال لیا ہو، تو ان سے اختلاف کیا، اور امام اہل سنت نے اسے تطفلات سے تعبیر کیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اور فرمایا کہ امام اہل سنت کے ہزاروں تطفلات ہیں، لیکن کوئی مجدد معصوم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کسی مجدد نے یہ نہیں کہا کہ اب میں اجتہاد کا سلسلہ ختم کر کے دروازے کو تالا لگا کر جا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے ہمارے لیے نئی جہتیں اور نئے راستے کھولے، اور ہم اگر ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہیں۔ کہ جس طرح انہوں نے دلائل کی روشنی میں اپنے اکابر سے اختلاف کیا، اسی طرح سے ہم بھی دلائل کی روشنی میں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ جس نے تولنا ہو تو جذباتیت سے نہ کھیلے، حساسیت سے نہ کھیلے، ترازو علم کا موجود ہے، دلائل کو دونوں پلڑوں میں رکھے، جس کے دلائل بھاری نکلے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ چنانچہ عزیزان گرامی، امام اہل سنت اپنے دور میں اس وقت کے تقاضوں کے مطابق تعلیم نسواں کے مخالف تھے۔ خواتین کو کتابت یعنی لکھنے کی تعلیم دینے کے، علم دینے کے مخالف تھے۔ تو حضرت فقیہ اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شفا بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ میں موجود تھیں، ام المومنین حضرت حفصہ موجود تھیں، اللہ کے پیارے حبیب آئے اور فرمایا کہ الا تعلمین هذه رقیۃ النملۃ کما علمتیھا الکتابہ، اے شفا تم حفظہ کو چیونٹی کے کاٹنے کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی جس طرح کہ تو نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کو لکھنے کا اور لکھنے کی، کتابت کی تعلیم دینے کا شعار عہد نبوت سے موجود تھا۔ چنانچہ فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ پہل کی، اور علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھا، اللہ تعالی حضرت علامہ محمد نور اللہ بصیر پوری رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے سب سے پہلے تعلیم کتابت نسواں کے جواز پر ایک مبسوط، مبرہن اور مدلل رسالہ تحریر فرمایا، اور ہم ایسے طالبان علم کے لیے تحقیق اور تدقیق کی راہیں کشادہ فرما دی۔ آپ مجھے بتائیں، اگر فقیہ اعظم نہ ہوتے تو آج جو پاکستان میں اہل سنت کے لیے بنات کے مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، یہ کیسے قائم ہوتا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ سارا صدقہ جاریہ ہے حضرت۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، آپ نے لائک بھی کرنا ہے، بلکہ شیئر بھی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں احمد رضا خان بریلوی کی جو فتاوی رضوی ہے، جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 312 یعنی 321 ہے۔ احمد رضا خان بریلوی سے سوال کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے یہ بات سنانا نا زیادہ یعنی ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گائے کا گوشت کھایا ہے کہ نہیں، یہ سوال کیا گیا احمد رضا خان بریلوی سے۔ تو آگے سے کیا جواب دیا احمد رضا خان بریلوی نے؟ فرماتے ہیں کہ گائے کی قربانی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے،
لیکن کھانے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، یہ احمد رضا خان بریلوی کہہ رہا ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھ لیں، یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ احمد رضا خان بریلوی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت نہیں کھایا۔ تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں صحیح المسلم کی، یہ صحیح المسلم کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2486، یعنی 2486۔ چلیے وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ کو تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائے کا گوشت پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ بریرہ رضی اللہ کو تعالی عنہا کو بطور صدقہ دیا گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی حضرت بریرہ کے لیے صدقہ ہے، لیکن میرے لیے یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوش فرمایا کس کا گوشت؟ گائے کا۔ تو خیر ناظرین آگے ہم بڑھتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے ان کی احکام شریعت، حصہ اول ہے اور مسئلہ نمبر ہے 39 یعنی 39۔ اس پہ اس نے ایک بات لکھی ہے وہابی کے بارے میں، یعنی جو اہل حدیث ہے نا ان کو وہابی بولتے ہیں، دیوبند کو بھی یہ وہابی بولتے تھے، احمد رضا خان بریلوی۔ وہابیہ ابلیس سے بھی بدتر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آگے اس نے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے اس نے ایک اور عجیب و غریب بات لکھی، اس نے کہا یعنی جو ابلیس ہے نا، ابلیس وہ جھوٹا نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کیا لکھا ہے؟ ابلیس اپنے لیے کذب کو پسند ہی نہیں کرتا، یعنی جو شیطان ہے اپنے لیے جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یعنی احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک جو نا شیطان ابلیس وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اچھا خیر لکھا ہے ابلیس اپنے لیے کذب کو پسند نہیں کرتا، ابلیس جھوٹ نہیں بولتا بلکہ بلواتا ہے، خود نہیں بولتا بلکہ بلواتا ہے، یہ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو آپ سوچیں احمد رضا خان بریلوی کر کیا رہا ہے، یعنی کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی صفائی کس کی دے رہا ہے؟ ابلیس کی صفائی دے رہا ہے۔ تو لیکن جب کہ میں حیران ہوتا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ ابلیس نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے آ کر کہا تھا نا کہ اس درخت کے پاس چلے جائیں، تو یہ قسمیں کھا رہا ہے، کون کھا رہا ہے؟ یہ ابلیس ہی تو قسمیں کھا رہا ہے۔ تو یہ جو ابلیس قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے جی میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹ ہی تو بول رہے ہیں۔ لیکن احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے نہیں جی ابلیس جو ہے نا، ابلیس وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو خیر ناظرین لیکن یہاں پہ ایک وہ بات کیا دوں، میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، میں صرف اس لیے یہ بات سنا رہا ہوں کہ ہم اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آ جائیں۔ احمد رضا خان بریلوی کی بات کوئی شریعت نہیں ہے، شریعت ہمارے لیے رب العالمین کا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آتے ہیں۔ چلو ایک چیز اور ہے، جو اس نے کیا احمد رضا خان جو بھی کیا، لیکن دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کا دفاع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں جی، بس انہوں بچانا سی۔ میں صرف ایک ویسے اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ چلو اس نے جو بھی کیا سو کیا، لیکن اب تو آپ عوام الناس کو قرآن کی طرف لے آئیں، اب تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف عوام الناس کو لے آئیں۔ تو خیر ناظرین آگے یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتا چلو کہ جی قبر پر اذان، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بریلوی طبقہ وہ کہتے ہیں قبر پر اذان دینی چاہیے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہاں پہ کیوں یہ قبر پر اذان دینا کہاں شروعات کی ہے بریلویوں نے؟ یہ احمد رضا خان بریلوی نے شروع کیا۔ تو آپ حیران ہو گئے، احمد رضا خان بریلوی جب دنیا سے جانے لگا تو اپنے بیٹے حامد رضا سے کہنے لگا کہ میری قبر پر آپ نے 7 مرتبہ اذان دینی ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ کتاب الوصایا، وصایا شریف ہے ان کی کتاب، 7 مرتبہ اذان دینی ہے۔ اور ایک جملہ اور کہتا چلو، کہتا ہے احمد رضا خان بریلوی کہہ رہا ہے کہ جب میں قبر کے اندر چلا جاؤں تو 7 مرتبہ اذان دینی ہے۔ اور آپ کو حدیث سناؤں، چلو میں آپ کو نا ایک حدیث سناتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی ذہن میں آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے
وہ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ چلے ہم حدیث کی طرف دیکھتے ہیں. حدیث ہے صحیح البخاری کی اور حدیث کا نمبر ہے 608 یعنی 608 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہے. یہاں پہ حدیث کے الفاظ ہیں یعنی شیطان پادتا ہے اور بڑی تیزی سے بھاگتا ہے. یہ حدیث ہے صحیح البخاری 608 نمبر حدیث. تو ناظرین حیرانگی والی بات ہے, اس بندے نے کہا کہ میری قبر پر 7 مرتبہ اذان دینا تو آپ کو اذان دی جائے گی. پھر اس کا مطلب استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ. میں کیا کہوں کہ اس کا کیا مطلب شیطان پھر اس کی طرف ہوا خارج کر کے تو پھر یعنی میری قبر پہ یہ کہہ رہا ہے جی ہوا خارج کر کے پھر بھاگے, اللہ معاف فرما دے. تو خیر ناظرین میں یہ آپ نے حدیث کا خود ہی مطالعہ کرنا ہے. حدیث میں نے آپ کو بتا دی ہے صحیح البخاری اور نمبر ہے 608. اگر آپ اسلام 360 کھول لیں گے تو آپ کو جلدی یعنی مل جائے گی. 608 نمبر حدیث ہے. تو خیر ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں. ملفوظات آپ کو پتہ ہے یہ بھی اسی کی کتاب ہے. ملفوظات کے اندر اس کے شروع میں اس بندے نے ایک اپنی طرف سے حدیث نقل کی. اپنی طرف سے اس بندے نے کیا شروع میں ہی نا اس بندے نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پری حاضر ہوا کرتی تھی. پری آندھی سی یعنی پری حاضر ہوا کرتی تھی. کچھ دن کے لیے وہ غائب ہو گئی. پھر کچھ دنوں کے بعد آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کدھر گئی تھی؟ تو کہنے لگی کہ ہندوستان کے اندر میرا ایک عزیز تھا, اس کا انتقال ہو گیا تھا تو میں تو وہاں پہ گئی تھی, لیکن رستے میں یہ پری کہہ رہی ہے رستے میں نے دیکھا شیطان کو پہاڑ پر چڑھ کر نماز پڑھ رہا ہے. یہ کون لکھ لے؟ احمد رضا خان بریلوی. پہاڑ پر چڑھ کر شیطان کیا کر رہا ہے؟ پولیس کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں. اور میں حیران ہوئی کہ یہ تو لوگوں کو منع کرتا ہے, خود یہ نماز پڑھ رہا ہے. تو آگے استغفر اللہ معاذ اللہ جو جملہ لکھا ہے نا وہ آپ نے میں یہ لگائے ہوئے تصویر آپ نے دیکھ ہی لینی ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے توبہ کی اور اس کی قبول ہو گئی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ناظرین یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم رب العالمین کے قرآن کی طرف آ جائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آ جائیں. میرا صرف یقین مانیے دل یہی ہے یعنی دل کے اندر خواہش اور تمنا آرزو کہ امت مسلمہ قرآن پہ اکٹھی ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اکٹھی ہو جائے. ناظرین اپنی ایمانداری سے بتائیے گا, آپ کو پتہ ہے کہ قبر کے اندر جو سوال ہونے ہیں وہ مین سوال کیا ہے؟ من ربو کا, کہ تیرا رب کون ہے. مومن مسلمان کہے گا ربی اللہ, میرا رب میرا اللہ ہے. آگے سوال ہوگا من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے؟ تو جواب دیا جائے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا جائے گا ما دینوں کا, دین کون سا ہے؟ تو مومن کہے گا دینی الاسلام. اب چوتھا سوال یہ ہے کہ جی امام رضا خان بریلوی سے پوچھا جائے گا, یہ سوال ہے نہیں ہے. اور یہ سوال ہوگا کہ بابیاں نو پوجیا یا نہیں پوجیا, قبراں تے مزار سجدے کیتے یا نہیں کیتے, استغفر اللہ معاذ اللہ نہیں ہے. میں جی پہلا سوال توحید ہے, دوسرا سوال کیا ہے؟ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ یہاں پہ ایک اور میں بات کرتا چلوں. اب جب بندہ عمرے پہ جاتا ہے, حج پہ جاتا ہے, تو وہاں پہ جا کے اس لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے ادھر اقرار کر, کیا لبیک کہتے ہیں نا, لبیک لا شریک لک لبیک, کہ تو ادھر پہلے اقرار کر کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, پھر آگے چل. بلکہ قرآن کی سورۃ اخلاص بھی مجھے یاد آ گئی, قل هو اللہ احد, کہہ دیجیے اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا, نہ اس کا کوئی ہمسر ہے, وہ اکیلا ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی, ایمان والی, لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.